اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا، کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا۔ تم ہی میری آنکھیں ہو، میرا نور ہو بیٹا، مجھ سے میری آنکھوں کی ضیاء مانگ رہے ہو۔ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ ایک روز تجھے آن کے مانگا تھا پھوپھی نے، 18 برس نازوں سے پالا تھا پھوپھی نے، بیٹوں سے بھی زیادہ تجھے چاہا تھا پھوپھی نے۔ اے جان جو زینب نے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ بابا مجھے معلوم ہے کیا مانگ رہے ہوں، ایک باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہا ہوں۔ بابا مجھے اماں نے بھی کچھ درس دیا ہے، آداب وفا سے مجھے آگاہ کیا ہے۔ پہلے میں مروں آپ سے وعدہ یہ لیا ہے، بس اس لیے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو؟ تم باپ سے مرنے کی رضا مانگ رہے ہو۔ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہلو، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل ولیک الحجۃ ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا۔
ذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذرية قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات. اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کے چند باتوں سے امتحان لیا اور جب وہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو ہم نے ان کو لوگوں کا امام بنا دیا. تو ابراہیم نے کہا اے میرے پروردگار اس عہدے کو میری ذریت میں قرار دے. تو پروردگار نے کہا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا. صلوات. اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان 3 باتوں سے لیا. ایک مال کے ذریعے، دوسرا امتحان جان کے ذریعے اور تیسرا امتحان اولاد کے ذریعے. پہلا امتحان مال کے ذریعے سے تھا. کیسے کہ ایک دن جناب ابراہیم صحرا میں بکریاں چرا رہے تھے کہ پیچھے سے آواز آئی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک حسین و جمیل شخص اللہ کی تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم نے اس شخص سے کہا اے شخص تیری آواز کتنی اچھی ہے، تیرا انداز کتنا اچھا ہے، تیرا گلا کتنا اچھا ہے. اے شخص تو ایک مرتبہ اور میرے پروردگار کی تعریف کر لے تو میں تمہیں آدھی بکریاں دے دوں گا. اس شخص نے کہا کوئی بات نہیں. اس شخص نے پھر سے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم نے اسے آدھی بکریاں دے دی. اب جناب ابراہیم کو پھر سے اللہ کی حمد و ثنا سننی تھی. تو جناب ابراہیم نے اس شخص سے کہا اے شخص تو میرے پروردگار کی ایک مرتبہ اور حمد و ثنا کر لے تو میں تمہیں ساری بکریاں دے دوں گا. اس شخص نے کہا کوئی بات نہیں. اس شخص نے پھر سے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم نے اسے ساری بکریاں دے دی. اب جناب ابراہیم کو ایک مرتبہ اور اللہ کی حمد و ثنا سننی تھی. تو جناب ابراہیم نے سوچا اور اس شخص سے کہا اے شخص دیکھو اس بکریاں چرانے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہوگی. اگر جو تو ایک مرتبہ اور میرے پروردگار کی حمد و ثنا کر لے تو میں تمہارے ساتھ چلوں گا. اس آدمی نے کہا کوئی بات نہیں. اس آدمی نے پھر سے کہا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جناب ابراہیم اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے اور کہا دیکھا میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. اس شخص نے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں جبرائیل ہوں. خدا نے مجھے اس دنیا میں بھجوایا ہے تاکہ میں تمہارا امتحان لوں کہ تمہارے نزدیک خدا کے حمد و ثنا زیادہ عزیز ہے یا مال زیادہ عزیز ہے، اور تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ تھا جناب ابراہیم کا پہلا امتحان جو مال کے ذریعے سے تھا. دوسرا امتحان تھا جان کے ذریعے. کیسے کہ جب جناب ابراہیم نے مشرکوں کے بتوں کو توڑ دیا تو مشرکوں نے فیصلہ کیا کہ اسے آگ میں جلا دے. تو اس وقت کا بادشاہ جس کا نام نمرود تھا اس نے ایک بڑی آگ تیار کی اور جناب ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جناب ابراہیم کو منجنیق میں رکھا. انسان تو انسان، ملائکہ کی صفوں میں کوہرام مچ گیا. جبرائیل پروردگار کے پاس آئے اور کہا پروردگار کیا میں ابراہیم کی مدد کے لیے جا سکتا ہوں؟ خدا نے کہا میری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے. جبرائیل زمین میں اترے اور جناب ابراہیم کے پاس آئے اور اس وقت آئے کہ جب جناب ابراہیم منجنیق اور آگ کے درمیان تھے.
जनाब जिब्रील जनाब इब्राहिम से पूछते हैं, क्या कोई हाजत है? अजीजा ने मोहतरम जरा गौर कीजिए, यहाँ पे दो जवाब होते हैं, एक हाँ एक ना, और दोनों जवाब गलत है। क्यों? क्योंकि अगर जो जनाब इब्राहिम हाँ कहते तो एक नबी के खिलाफ है कि अल्लाह के सिवा कोई और के पास हाथ बढ़ाए, और अगर जो जनाब इब्राहिम ना कहते तो ये इंसानियत के खिलाफ है। तो जनाब इब्राहिम ने कहा, हाजत तो है मगर तुमसे नहीं। ये सुनना था कि परवरदिगार ने कहा, या नारो कूनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा, इतनी ठंडी हो जा कि जनाब इब्राहिम सलामत रहे। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये था जनाब इब्राहिम का दूसरा इम्तिहान जो जान के जरिए से था। जनाब इब्राहिम का तीसरा इम्तिहान माल के जरिए, जनाब इब्राहिम का तीसरा इम्तिहान औलाद के जरिए से था। कैसे कि जब जनाब इब्राहिम जनाब इब्राहिम ने रात में ख्वाब में देखा कि जनाब इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा कर रहे हैं। जब सुबह हुई, जनाब इब्राहिम ने जनाब इस्माइल को सारा वाक़या कहा कि मैंने रात में ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, और जनाब इस्माइल से अपनी राय पूछी। जनाब इस्माइल ने कहा, बाबा नबी का ख्वाब हमेशा सच्चा होता है, तो तुम इस अल्लाह का हुक्म को बजा लाओ, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरीन में से पाओगे। जनाब इब्राहिम ने छुरी चला ली, और ये साबित हो गया कि जनाब इब्राहिम को अल्लाह की मोहब्बत ज़्यादा अजीज है कि औलाद की मोहब्बत। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये था जनाब इब्राहिम का तीसरा इम्तिहान। ये जनाब इब्राहिम के तीन इम्तिहानात थे, जो जान के जरिए से था, माल के जरिए से था और औलाद के जरिए से था। करबला में इमाम हुसैन ने भी इम्तिहानात दिए, कभी माल के जरिए से दिया तो कभी औलाद के जरिए से था, कभी जान के जरिए से था। रिवायत में मिलता है कि एक के बाद एक लाशें आते रहे, और एक के बाद एक शहीद होते गए। कभी हुर शहीद हुए, कभी आना मोहम्मद शहीद हुए, कभी कासिम शहीद हुए, एक के बाद एक शहीद होते गए। जनाब अली अकबर जब ये मंजर देखते थे तो जनाब अली अकबर ने सोचा कि मेरे को भी शहीद होना है। तो जनाब अली अकबर अपने बाबा इमाम हुसैन के पास आए और कहा, बाबा मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। अज़ादारों जरा सोचिए, इमाम हुसैन के लिए कितना सख्त मंजर होगा कि 18 बरस का नौजवान बेटा अपने बूढ़े बाप से 18 बरस का नौजवान बेटा अपने बूढ़े बाप से मरने की इजाज़त मांगता है। अज़ादारों अल्लाह आपकी औलाद को सलामत रखे। अज़ादारों इमाम हुसैन के लिए कितना सख्त मंजर होगा। इमाम हुसैन अपने बेटी से कहते हैं, बेटा अकबर जाओ और पहले अपनी माँ और अपनी फूफी से इनकी राय पूछो। जनाब इब्राहिम गए और अपनी माँ के पास गए, जो अपनी माँ उम्मे लैला के पास गए, और जब हुजरे में दाखिल हुए तो क्या देखा कि माँ मुसल्ले इबादत पर बैठी है। जनाब अली अकबर ने पूछा, मादर गिरामी, ये इबादत का कौन सा मौका है, ये इबादत का कौन सा वक्त है? जनाब उम्मे लैला ने कहा, बेटा अकबर मैंने मन्नत मानी है कि जब मैं तुम्हारा जनाजा आते देखूं तो मैं सजदे शुक्र में गिर पड़ूं। बेटा अकबर। फिर जनाब अली अकबर अपनी फूफी के खाने में जाते हैं और आते हैं तो फौरन अपनी फूफी ज़ैनब के आगोश में गिर पड़ते हैं और अपनी फूफी से पूछते हैं, फूफी अम्मा, मेरा आपसे एक सवाल है। जनाब ज़ैनब कहती है, बेटा तेरा क्या सवाल है?
جناب علی اکبر کہتے ہیں پھوپھی اماں کیا آپ کا مرتبہ زیادہ ہے یا دادی فاطمہ کا؟ یہ سننا تھا کہ جناب زینب کھڑی ہو گئی اور کہا بیٹا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ جناب زینب کہتی ہے کہ بیٹا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ پھوپھی اماں کیا اپنے بیٹے اکبر کو دادی زہرا کے بیٹے پر قربان کر دیجئے۔ پھوپھی اماں اپنے بیٹے علی اکبر کو امام حسین پر فدا کر دیجئے۔ پھوپھی اماں روایت میں ملتا ہے جب یہ لوٹا ہوا قافلہ کوفہ اور شام کے بازار میں سے گزرا تو جب ایک عورت نے جناب علی اکبر کے سر کو دیکھا تو اس نے کہا کہ اللہ کرے اس نوجوان کی ماں مر گئی ہو۔ جب جناب ام لیلہ نے یہ سنا تو کیسا لگتا ہوگا؟ جناب ام لیلہ اس عورت کے پاس گئی اور کہا اے عورت اس جوان کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اے عورت اس جوان کی ماں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو اس عورت نے کہا اے بی بی نہیں کچھ نہیں، بلکہ میں جب اس چہرے کو دیکھتی ہوں تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو اگر جو اس کی ماں زندہ ہوتی تو یہ کیسے دیکھ سکتی؟ یہ منظر کیسے برداشت کر دیکھ سکتی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیعلم الذین ظلموا منقلبهم ينقلبون ماتم حسین۔